اور روحانیت سمجھ آ جائے گی، کبھی انکار نہیں کرے گا۔ سائنسدان مان رہے ہیں روحانیت کو، صحیح، وہ مان رہے ہیں، مسلمان نہیں مان رہا۔ اب اندازہ کر لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو 40 ہیں اور آپ نے ایک ہاتھ سے اٹھا لیا تھا، تو مولا کائنات کا جواب کہ میں نے اسے قوت جسمانی سے نہیں، قوت ربانی سے اللہ اٹھایا تھا۔ اللہ، کہ حضرت امام حسین کو غیر بھی مان رہے ہیں، غیر مسلم مان رہے ہیں ان کو، لیکن یزید کو ماننے والے صرف مسلمانوں میں ہی نظر آئیں گے چند۔ تو شریعت کا قانون اٹھ جاتا ہے، نماز نہیں پڑھتے، صاف نہیں رہتے اگر ظاہر وہ چونکہ حالت جذب میں ہے کہ وہ ناممکن چیز وہ کچھ فضل ہے، تو چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، سورج کو لوٹانا، پتھروں سے کلمے پڑھوانا، تو جس پہ فضل عظیم ہے اس کی کیا بات۔ بے شک۔ اب جو آج کی نسل ہے ڈاکٹر صاحب، وہ سوال پوچھتی ہے کہ ولی اللہ بناتا کون ہے؟ یعنی نبی اللہ ہونے کے لیے تو نص ثابت ہوتی ہے، ہمیں تعارف ہو جاتا ہے، وحی الہی آتی ہے، ولی اللہ کی سند کہاں سے ملتی ہے اور کون اس کا دعویٰ کر سکتا ہے، کون نہیں کر سکتا؟ دیکھیں، ولی ایک طرح کے نہیں ہوتے، بنیادی طور پر 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ 10 لاکھ 1 ملین میری عمر ہو جائے، میں کائنات کی سرحدوں کو معلوم نہیں کر سکتا، یہ سائنسدان کا بیان ہے، جبکہ سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعاً کا خردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کے تمام ملکوں کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر۔ درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر زرمن۔ آپ دیکھ رہے ہیں مائیں اور مولانا، یہ خوبصورت سی نشست ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو انتہائی قابل فخر سمجھ رہے ہیں، کیونکہ علماء کی صحبت میں بیٹھنے کا شرف حاصل رہتا ہے، مگر آج جس عالم دین کی آغوش میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ یوں کہوں گا کہ ان کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ خطیب الاسلام بھی ہیں، محدث دورہ بھی ہیں، اور فرزند خطیب الاسلام بھی ہیں، خطیب ملت۔ میں مختلف زاویے سے آپ کو دیکھتا آیا ہوں، ہم بچپن سے آپ کو سنتے آئے ہیں، اور ہماری عمر کے لوگ ٹیلی ویژن اسکرین کو اسی لیے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو گفتگو فرمانے والا انسان ہے، وہ عمل سے لے کر گفتار تک، اور پھر تخیل سے لے کر گمان تک ویسا ہی ہے جیسی وہ گفتگو کر رہا ہے، کیونکہ یہ گھرانہ ہی اتنا پیارا ہے، یہ خانوادہ ہی اتنا عظیم ہے۔ علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ناچیز کو آپ نے دولت کدے پہ حاضری کا شرف دیا، اور بہت سارے سوالات بالکل بچوں کی طرح اپنے دامن میں سموئے ہوئے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ آپ کو برکت دے جی، مجھ سے جو ہو سکے گا انشاءاللہ پیش کروں گا۔ جزاک اللہ خیر۔ میں سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، آج جو فتنوں کا دور ہے، مجھ ناچیز کو بھی بہت ساری چیزیں اشکال میں ڈال دیتی ہیں، مشکوک ہو جاتا ہوں چیزوں کو لے کے، کہ ہم نے تو یہ جو کتاب میں پڑھا ولی اللہ کسے کہتے ہیں، اور آج کا ناقد جو اس کے نقد میں کہہ رہا ہے، واقعی دماغ پہ اثر پڑتا ہے۔ میں سب سے پہلے اس اصطلاح کو سمجھنا چاہتا ہوں، یہ ولی اللہ کے معنی کیا ہیں؟ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ انہیں کون ولی بناتا ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور مجھ گناہگار کے لیے جو کچھ آپ نے کہا، اللہ کرے کہ میں ویسا ہو جاؤں۔ ہم لوگ جب کلمہ پڑھ لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہم اس کے پابند ہو جاتے ہیں۔ ہمارا دین، اس کا پہلا ماخذ قرآن کریم۔
ہم دین کی کوئی بات کریں گے تو اس کا ثبوت ہمیں کلام اللہ سے، قرآن کریم سے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے، سنت سے۔ ہر سنت ضرور حدیث ہے، مگر ہر حدیث سنت نہیں ہے۔ تو قرآن اور سنت یہ دو لفظ آپ کہتے بھی ہوں گے، سنتے بھی ہوں گے۔ لفظ ولی عربی زبان کا لفظ ہے، بہت سے معنی ہیں۔ آسان ترین ایک ہوتے ہیں لغوی معنی جو لغت سے ہوتے ہیں، ایک اصطلاحی ہوتے ہیں جو ٹرم کہلاتی ہے۔ ولی کے معنی دوست، ولی کے معنی پیارا، ولی کے معنی مددگار۔ جو دوست ہوگا وہ پیارا بھی ہوگا، وہ مددگار بھی ہوگا۔ جب ولی اللہ کہتے ہیں تو نسبت اور اضافت ہو گئی اللہ تعالیٰ کی طرف۔ صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ کا دوست، اللہ تعالیٰ کا پیارا، اللہ تعالیٰ کا مددگار۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی کسی طرح ضرورت اور حاجت نہیں ہے، بے شک نہیں۔ اس نے ولی بنائے ہیں، وہ ولی اولیاء اللہ، اللہ کے ولی، اولیاء جمع ہو گئی ولی کی۔ تو اللہ نے ولی بنائے ہیں، اور یہ ہر شخص جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی۔ بے شک۔ تو اس نے جو ولی بنائے ہیں تو کیوں بنائے ہیں؟ اس کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے۔ یہ ہمارے لیے بنائے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے ملاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پہچان کراتے ہیں۔ ان میں اللہ ہی کے جلوے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کی صفات ہیں، اس کے اسماء ہیں، اس کے افعال ہیں۔ چار چیزیں ہوئی نا، ایک ذات ہے، ایک صفات ہے، ایک نام ہے، ایک اس کے کام ہے۔ صحیح۔ پوری کائنات میں ان چاروں کے مظاہر ہیں۔ ٹھیک۔ اب میں تفصیل میں جاؤں تو اتنا وقت آپ کے پاس نہیں ہے۔ کائنات کی جتنی چیزیں، کچھ اللہ کے ناموں کے، کچھ اللہ کے کاموں کے، کچھ اللہ کی صفات کے مظاہر ہیں۔ تو جتنے اولیاء کرام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کے مظاہر ہیں، اسماء کے مظاہر ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور تمام انبیاء اس کی صفات کے مظاہر ہیں۔ صفات زیادہ ہیں تو مظاہر بھی زیادہ ہیں، نام زیادہ ہیں تو مظاہر بھی زیادہ ہیں۔ ذات ایک ہے تو ذات کا مظہر میرا پیارا نبی بھی ایک ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک۔ تو اللہ تعالیٰ کے جلوے ہیں۔ آپ ایک چڑیا کو دیکھیں، اس کے پر دیکھیں، اس پہ نقاشی ہے، اس پہ ڈیزائن ہے۔ آپ ایک مچھلی کو دیکھیں، آپ کسی مخلوق کو دیکھیں تو آپ اس میں اندر کیا کیا، ایک پھول کو دیکھیں، ہر چیز میں آپ کہتے ہیں کہ اس کا رنگ دیکھو، ڈیزائن دیکھو، پتے ہیں مختلف، چیزیں مختلف۔ تو ہر چیز میں اللہ کے جلوے ہیں، تو اللہ کے بندوں میں بھی اللہ ہی کے جلوے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک ایسے ہی۔ اچھا، تاثیر کے لحاظ سے جی یہ چیز کھائیں گے ٹھنڈک پہنچے گی، یہ چیز کھائیں گے گرمی پہنچے گی، یہ جڑی بوٹیوں سے آپ عرق نکال کے ٹونک بناتے ہیں، قوت بخش تمام دوائیں بنتی ہیں کتنے بیجوں سے۔ ان چیزوں میں اثر مانتے ہیں تو بندوں میں اثر کیوں نہیں مانتے؟ لفظوں میں اثر کیوں نہیں مانتے؟ لہجوں میں اثر کیوں نہیں مانتے؟ تو تاثیر رکھنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ دوا، اب دیکھیں نا جی، چھری کا کام کاٹنا ہے، صحیح، ٹھیک ہے، آگ کا کام جلانا ہے۔ یہ تاثیر کس نے رکھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ وہ جب چاہے سلب کر لے۔ اسی چھری نے حضرت اسماعیل کو کیوں نہیں کاٹا؟ اسی آگ نے حضرت ابراہیم کو کیوں نہیں جلایا؟ سبحان اللہ۔ تو دوا بھی کب اثر کرے گی؟ جب اللہ چاہے گا۔ اثر رکھنے والا بھی وہ ہے، روکنے والا بھی وہ ہے۔
اور اس کو سلامتی اور ٹھنڈا بنا دیتا ہے، وہ بھی کمال ہے. سبحان اللہ. اس کی قدرت ہے نا تمام. تو ولیوں میں بھی قدرت الہی، اللہ ہی کی قدرت کے یہ مظاہر ہیں. اچھا. ان کو کمال دینے والا، ان کو صلاحیت دینے والا بھی اللہ تعالی ہے. سبحان اللہ. آپ لفظ کرامت بولتے ہیں، ویسے لفظ کرامت کے معنی بزرگی کے ملیں گے، لیکن کرامت اصطلاح میں کس کو کہتے ہیں؟ خارق عادت. خارق عادت. عادت کے خلاف جو چیز ہے، مثلا دیر سے ہونے والی، دور سے قریب ہو جانا، یا دیر سے چیز ہونے والی جلدی ہو جانا، صحیح. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا فعل ہے، ظاہر بندے سے ہوگا واہ. تو اس کو کرامت کہتے ہیں. ہوں. یہ کرامت کی طاقت دینے والا بھی اللہ ہی ہے. بے شک. قرآن کریم میں ثبوت موجود ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس کا تخت لائے، صحیح. پلک جھپکنے سے پہلے لائے. یعنی وہ جو آصف برقیاں ہیں وہ ولی اللہ کی حیثیت سے یہ کام بھائی. سبحان اللہ. ایک نبی کے امتی کی یہ شان ہے واہ جس واہ. کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. واہ واہ. سبحان اللہ. کیونکہ اس میں ہے قرآن کریم میں من کا لفظ ہے، من بعض کے لیے ہوتا ہے کہ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. جب وہ تخت آ گیا تو حضرت سلیمان نے فرمایا ھذا من فضل ربی. سبحان اللہ. یہاں پھر من آیا ہے کہ یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے. کچھ ہے. واہ واہ. تبیز. تو جب من فضل، اتنا ناممکن چیز ہے نا کہ 1 مہینے کے جانے کا رستہ، 1 مہینے کے آنے کا رستہ. تخت 70 گز لمبا، 40 گز چوڑا، 500 آدمی اٹھائے تو اٹھتا نہیں ہے. وہ پلک جھپکنے سے پہلے آیا، قرآن میں ہے. اس کو انہوں نے کہا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل میں سے کچھ. تو جس کے لیے فرمایا گیا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ اکبر. اس کے بارے میں اندازہ کیا جائے کہ وہ ناممکن چیز، وہ کچھ فضل ہے. تو چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، سورج کو لوٹانا، پتھروں سے کلمے پڑھوانا، تو جس پہ فضل عظیم ہے اس کی کیا بات. بے شک. تو ہم یہ جان لیں کہ ولی اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ ہی اس کو صلاحیت دیتا ہے. وہ اللہ والا، اہل اللہ. ایک اصطلاح ہے غیر اللہ، ایک ہے اہل اللہ. ہم اللہ والوں کی بات کر رہے ہیں. تو آج اگر کوئی شخص عہدے پہ ہے، منصب پہ ہے، کوئی ڈیزگنیشن ہے، اس کو اختیار دیا جاتا ہے، یہ چیزیں تمہاری اتھارٹی میں ہے. تو اللہ نے ولی بنایا تو کوئی اختیار نہیں دیا. اب اللہ ہی سے پوچھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے جو میرا پیارا بن جاتا ہے اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں، اس کے کان میں بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ میں اس کی زبان میں بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں میں بن جاتا ہوں. وہ بندہ بندہ ہی رہتا ہے، خدا نہیں بن جاتا، خدا اس میں داخل نہیں ہو جاتا. اس بندے کی آنکھ میں قوت ربانی، کان میں قوت ربانی. جیسا کہ امام رازی نے اس کی شرح میں لکھا کہ پھر وہ دور و قریب تصرف کا مطلب روحانی طاقت سے حالت بدل دینا. واہ واہ. تو وہ دور و قریب تصرف کرنے کی طاقت اس کو مل جاتی ہے کیونکہ اس میں قوت ربانی. مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے قلعہ خیبر کے دروازے کو ایک ہاتھ سے اکھیڑ لیا تھا اور اس کو ڈھال بنا لیا تھا. بعد میں ایک روایت میں 40 اور ایک میں 80 صحابہ ان سے اٹھ نہیں رہا. اللہ اکبر. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو 40 ہیں اور آپ نے ایک ہاتھ سے اٹھا لیا تھا. تو مولا کائنات کا جواب کہ میں نے اسے قوت جسمانی سے نہیں، قوت ربانی سے اٹھایا تھا. اللہ اکبر. تو وہ بندے کا ہاتھ جو ہے وہ ہاتھ بندے کا، مگر اس میں قوت خدا کی، کیونکہ اللہ فرماتا، خود فرماتا ہے جو میرا پیارا بن جاتا ہے اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں. تو دور و قریب دیکھنا، سننا، یہ طاقت. آج ٹیکنالوجی کا زمانہ، ہمارے کالجیٹ اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو سائنس بہت اٹریکٹ کرتی ہے، وہ عقلیات پہ بہت جاتے ہیں. تو انسان کا بنایا ہوا لینز
عدسہ کہتے ہیں عربی میں، مٹی سے بنتا ہے نا، اس میں اتنی طاقت وہ رکھ دیتے ہیں، قریب دیکھنا، دور دیکھنا، اندر دیکھنا، ایکس رے ہے آپ کی، ایم آر آئی ہے، سی ٹی اسکین ہے، آپ کے پاس ایسے لینز ہیں، آپ سمندر کی گہرائی میں دیکھ لیں، آپ اونچائی پہ دیکھ لیں، تو جس کو اللہ نے ولی بنایا اس کی آنکھ میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے، جبکہ روحانیات کا مقابلہ سائنس نہیں کر سکتی، مادیات سائنس جو ہیں یہ روحانیات کو نہیں پہنچ سکتے۔ آئنسٹائن 70 سال پہلے دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان، اس کا بیان ہے کہ میں نے، یہ 70 سال پہلے کی بات یا زیادہ ہو گئے، کہ میں نے ریڈیو بائنوکولر، ریڈیائی دوربین سے 2 کروڑ نوری سال کے فاصلے پر ایک کہکشاں دیکھ لی ہے۔ اب لائٹ ایئر 1,86,284 میل، یہ رفتار ہے انسان کی بنائی ہوئی بجلی کی۔ اس کے حساب سے سیکنڈ میں، پھر آپ منٹ، پھر گھنٹے، پھر دن بنائیں تو خرب، 60 خرب بن جائیں گے ایک نوری سال کے۔ 2 کروڑ نوری سال کے فاصلے پر وہ کہتا ہے میں نے کہکشاں دیکھ لی ہے۔ وہی سائنسدان کہتا ہے کہ کائنات کی سرحدوں کا جہاں تک سوال ہے، میری عمر 10 لاکھ سال ہو جائے میں معلوم نہیں کر سکتا۔ یہ وہ سائنسدان کہہ رہا ہے 10 لاکھ 1 ملین میری عمر ہو جائے میں کائنات کی سرحدوں کو معلوم نہیں کر سکتا، یہ سائنسدان کا بیان ہے۔ جبکہ سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعاً کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کے تمام ملکوں کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، میں نے اس پہ ہی سوال پوچھنا ہے اور آپ نے بڑے تحمل کے ساتھ مجھے ظاہر ایک پوری تاریخ بتائی، اہمیت بتائی۔ مجھے علامہ اقبال سے بھی اقتباس یاد آ رہا ہے کہ اے خدائے کن فکام، مجھ کو نہ تھا آدم سے بیر، یہ زندانی نزدیک و دیر و زود و دور۔ مگر اب جو آج کی نسل ہے ڈاکٹر صاحب، وہ سوال پوچھتی ہے کہ ولی اللہ بناتا کون ہے؟ یعنی نبی اللہ ہونے کے لیے تو نص ثابت ہوتی ہے، ہمیں تعارف ہو جاتا ہے، وحی الہی آتی ہے، ولی اللہ کی سند کہاں سے ملتی ہے اور کون اس کا دعویٰ کر سکتا ہے، کون نہیں کر سکتا؟ دیکھیں، ولی ایک طرح کے نہیں ہوتے، بنیادی طور پر 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں فطری، وہبی اور کسبی۔ فطری بائی برتھ، وہ پیدائشی جس کو ہم مادر ذات کہتے ہیں، وہ پیدا ہی ولی ہوتے ہیں۔ جیسے سیدنا غوث اعظم، ساری دنیا مانتی پیدا ہوتے ہی روزے رکھے، ٹھیک ہے۔ فطری میں نے بتایا دوسری قسم، یہ ہو گئی مادر ذات۔ وہبی ان کو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی عطا سے۔ کسبی وہ جو بہت زیادہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، بہت کثرت سے عبادت کرتے ہیں، تو وہ ولایت کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں۔ یہ بنیادی 3 قسمیں ہو گئیں۔ اب ان میں درجے ہیں، ولی تو ہو گئے، درجے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ کسی ولی کو پتہ بھی ہو کہ وہ خود ولی ہے، ایسا بھی ہے۔ یہ عام لوگوں کی بات ہے۔ جو خاص ہیں ان کو باقاعدہ اللہ کی طرف سے وہ چیز، وہ کشف و بصیرت ان کو ملتی ہے۔ ایک ذہین بچہ ہے، 50 بچوں کی ایک کلاس ہے، ایک ذہین بچہ ہے تو اس کو بھی تو ذہن اللہ ہی نے دیا ہے۔ بے شک، باقی 49 کو وہ ٹاپ کرتا ہے، 10 فیل ہو رہے ہیں، سلیبس ایک ہے، ٹیچر ایک ہے، کتاب ایک ہے، مگر سب کا حال۔ تو یہ چیز تو آپ مانتے ہیں، صحیح، گریڈ بھی مانتے ہیں، رینک بھی مانتے ہیں، ذہانت بھی مانتے ہیں، اور آج کل IQ ٹیسٹ تو عام چیز ہو گئی، صحیح، اس کو آپ مانتے ہیں۔ تو یہ صلاحیت اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کا انتخاب اللہ کی عطا سے بنتے ہیں، خود سے کوئی کمال نہیں۔ اور ان میں جو بھی، بلکہ پوری مخلوق میں جس کسی کو جو کمال حاصل ہے
وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا. بغیر عطا الہی سوچنا بھی نہیں ہے، وہ نبی ہو یا ولی ہو، سب کچھ عطا ہی ہے. اللہ تعالیٰ کی عطا. اس کی عطا کے بغیر نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی. اب نبوت سب سے اعلیٰ درجہ ہے، پھر اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سب سے اعلیٰ ہے. ولایت میں آپ نے نام سنے ہوں گے، تقریباً 16 درجے بیان کیے جاتے ہیں. 7 مشہور ہیں، باقی اور کہ عام ولی ہیں، پھر خاص ولی ہیں، اصحاب النوبہ. نوبہ ڈیوٹی کو کہتے ہیں، پیپل آف ڈیوٹی. اس میں چھپے ہوئے بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں. پھر غوث ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں، اوتاد ہیں، امنا ہیں، اخیار ہیں. اس میں نجبا ہیں، نقبا ہیں، اتقیاء ہیں، اصفیاء ہیں، ازکیاء ہیں. یہ درجے ہیں. یہ ہر ایک کا نہیں ہے کہ ہر ایک کا ایک ہی مقام ہو. جس طرح آپ کے ہاں بھی رینک ہوتے ہیں تو اسی طرح ان میں بھی درجے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہیں. اب عام قطب بھی ہیں، قطب مدار بھی ہے، قطب ارشاد بھی ہے ان میں. اور پھر احادیث میں یہ بیان موجود ہے. اچھا، یہ نہیں ہے کہ کوئی آج فرض کر لیا گیا. ان کے باقاعدہ انہی کی برکت سے بارشیں ہوتی ہیں، انہی کی برکت سے بلائیں ٹلتی ہیں، اور یہ لوگ اللہ ہی کی عطا سے ڈیوٹیاں انجام دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. بنیادی سوال اس کا دوسرا حصہ دہرا کے پیش کر دوں. ظاہر ناقدین بھی یہ دیکھ رہے ہوں گے اور یقیناً ان کا دیکھنا بنتا ہے، شاید ان کو ہدایت مل جائے اس راستے سے. ولی اللہ کی ڈیوٹی کون لگاتا ہے؟ اس کو ولی اللہ کون بناتا ہے؟ سند کہاں سے ملتی ہے؟ کیا اس کو بھی الہام ہوتا ہے یا وحی کا کوئی سلسلہ ہوتا ہے؟ آپ جس طرح کا سوال کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ ولی ہونا یہ ایک کمال ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے. جیسا کہ قرآن میں بھی بیان موجود ہے اولیاء کا ذکر کہ وہ کون ہیں. ان کی 2 نشانیاں ہیں. قرآن نے واضح کر دیا الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ 2 نشانیاں ہیں. ایمان لائے اور متقی ہیں. تقوی ایمان عقیدوں کے صحیح ہونے کا نام ہے، تقوی عمل کے صحیح ہونے کا نام ہے. یہ 2 نشانیاں ہیں کہ ان کے عقیدے بھی صحیح ہوں گے اور ان کے عمل بھی صحیح ہے، یعنی مومن ہوں گے اور متقی ہوں گے. صوفی ازم کی ایک اصطلاح ہمارے ہاں مشہور کر دی گئی ہے. اسلام میں کوئی ازم نہیں ہے، عزم ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ روحانیت جس کو تصوف اصطلاحاً کہا گیا، یعنی اللہ کے لیے خالص ہو جانا. تصوف کا اصل معنی اللہ کے لیے خالص ہو جانا. تو یہ ذہن میں رہے کہ اس کے لیے اس کو ولی ہونے کی ضروری نہیں ہے ہر ولی کو یہ پتہ ہو، میں نے پہلے کہہ دیا. لیکن جن کو ولایت کا انعام ملا ہے ان سے وہی چیزیں ظاہر ہوں گی. اچھا. اور اس کو لوگ دیکھیں گے اور وہ تسلیم بھی کریں گے. اگر کوئی شخص اپنے لیے ویسے کہہ دیتا ہے کہ میں ولی ہوں تو ہم اس میں اس چیز کو ڈھونڈیں گے. اچھا. کہ جی اس میں ایمان اور تقوی موجود ہے یا نہیں ہے. ورنہ ہوا میں اڑ کے دکھا دے، پانی پہ چل کے دکھا دے تو ولی نہیں مانیں گے. اچھا. یہ کرامت معیار نہیں ہے. واہ. ایمان اور تقوی یہ بنیاد ہے. جس میں یہ ہوگی وہ ولی ہوگا. اب ولایت کے چونکہ درجے، جیسا کہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ جہاں 40 مسلمان جمع ہوتے ہیں ان میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے. تو کیا مطلب؟ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے. اس کی کیفیات، اس پہ واردات وہ ہوتی ہیں. وہ اس کے یہ کوئی اشتہاری چیز نہیں ہے، نہ ہی کاروباری چیز ہے. آستانے بنانا مقصد نہیں ہے. مقصد تعلیم اور رشد و ہدایت. ہمارے ہاں 2 چیزیں، ایک درسگاہ، ایک خانقاہ. ایک جگہ تھیوری پڑھائی جاتی ہے، دوسری جگہ پریکٹیکل کرایا جاتا ہے. واہ واہ، سبحان اللہ. تو وہ تربیت کے مراکز ہیں. وہاں تربیت ہوگی کہ آپ کو صدق، اخلاص، توکل، یہ تمام درجے ہوتے ہیں. راہ سلوک، اس پہ چلنا کہ ایک انسان اپنی میں کو مار دے. جس میں میں باقی ہے وہ کچھ نہیں ہے. یہ میں کو مارنا ہے. روحانیت شریعت سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں، بلکہ شریعت میں کمال پانے کا نام ہے.
جو لوگ کہتے ہیں مولوی کی شریعت اور ہے، صوفی کی طریقت اور ہے، یہ شیطانی باتیں ہیں، یہ دھوکہ دینے والی باتیں ہیں. شریعت سے ہٹ کر کوئی بھی نہیں ہے. شریعت پر جتنا زیادہ عمل کرے گا اتنا ہی اس کے اندر، جس کو کہتے ہیں نا مکھن نکالنا، تو یہ لوگ اس طرح ہیں جیسے مکھن، کہ ان میں آپ کو وہ چیز خاص طور پر نمایاں واہ نظر واہ، آئے کریم گی. ہو گئی. بہت اچھے. آپ کی باتوں سے میرے دلچسپی بڑھتی جا رہی ہے، اور پھر سوالوں کا ایک ذخیرہ آپ جیسی شخصیت کے ہوتے ہوئے کیوں نہیں پوچھوں میں. اب اس میں دو چیزیں مجھے سمجھنی ہے. ظاہر ہے میں نے مجذوب کو بھی سمجھنا ہے کیا ہوتا ہے، کیونکہ شریعت کی بات آئی، شرعی تقاضوں کی بات آئی. مگر ضمناً میں پوچھنا چاہتا ہوں، جیسے آپ نے فرمایا حدیث شریف میں ثابت ہے کہ 40 مسلمان جمع ہو جائیں، وہاں ایک ولی اللہ بیچ میں ہوتا ہے. تو میں کہہ سکتا ہوں کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے جلسے سے جلوس ہوتے ہیں، اس میں لاکھوں بلکہ سینکڑوں ولی اللہ ہوتے ہیں. مثلاً پی ٹی آئی کا جلسہ ہو رہا ہے، کسی اور کا، ولی اللہ کھڑے ہوتے ہیں اس کے درمیان. یہ بات آپ نے جس طرح کی ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ وہ مسلمان ہوں. ہم ہر کلمہ گو کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے نزدیک مسلمان ہے یا نہیں ہے، کس صحت کے درجے پہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہم ظاہر پہ، کیونکہ شریعت کا حکم ظاہر پہ لگتا ہے. میرے دل میں کیا ہے، جب تک وہ دل میں رہے گا کوئی حکم نہیں زبان سے نکال دوں گا، حکم لگ جائے گا. تو ان میں اگر کوئی واقعی ایسا ہے، وہ سچا مسلمان ہے، تو یہ چیز میں انکار نہیں کر سکتا، وہ کوئی بھی جلسہ ہو. لیکن جو لوگ ولی ہوتے ہیں ان میں آپ کو، اگر وہ واقعی ولی ہے، اس کو بھلے پتہ نہ ہو، اس سے ایسی چیزیں ظاہر نہیں ہوں گی. اچھا. وہ ایسے اجتماعات میں یا ایسی جگہوں پہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے. وہ لوگ، ان کا جو اٹھنا بیٹھنا، اوڑھنا پہننا چلنا، وہ سب کا سب اللہ کی رضا کے لیے ہوگا. تو وہ لوگ ان تمام چیزوں سے جن پہ شک ہو سکتا ہے ان سے بچتے ہیں. تقویٰ کی درجے ہیں نا. عام آدمی جو ہے وہ صرف دیکھے گا کہ حکم کیا ہے، جو خاص درجے پہ ہوگا وہ شک والی چیز سے بھی بچے گا. اب اتقوا موادع التہم، تہمت والی جگہ سے بھی بچو. بچنا ہے. تو وہ لازمی بات ہے، وہ ایسی جگہ کیوں جائے گا. بہت خوب. مجذوب کیا ہوتا ہے قبلہ؟ جذب سے بنا ہے. یہ بظاہر جو نظر آتے ہیں، لوگوں کو نظر آئیں گے کہ ان کے حواس جو ہیں نہیں درست، لیکن یہ کہ وہ اپنا کام پورا کر رہے ہوتے ہیں. میں سمجھنے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، جیسے CID ہوتی ہے. اچھا. سمجھنے کے لیے، انٹیلیجنس والے لوگ جیسے ہوتے ہیں. جیسے وہ یہ کہ مونگ پھلی بیچ رہا ہے مگر وہ اس کی اپنا فقیر کام بنا ہوا کر ہے رہا ہے، مگر وہ خبر پوری دے رہا ہے. یہ سمجھنے کے لیے میں نے تو کہا. شریعت کا قانون اٹھ جاتا ہے، نماز نہیں پڑھتے، صاف نہیں رہتے اگر ظاہر. وہ چونکہ حالت جذب میں ہے، تو جب جس حالت میں ہے اس کے مطابق حکم ہوگا. حالت بدلی، حکم بدل جاتا ہے. تو اس پر وہ حکم اس لیے ہے کہ وہ اس وقت حالت جذب میں ہے. اس جذب کی حالت کی وجہ سے اس پر یہ حکم ہے، اور اس پر وہ چیز رکھی جاتی ہے. تو چونکہ وہ مجذوب ہو گیا، اب مجذوب جو ہے اس کا درجہ وہ نہیں ہے جو سالک کا درجہ ہے. سالک کا مطلب جو ہوش والا، صحیح راہ چلنے والا. اچھا. سالک کا درجہ. مجذوب اگر کسی کو کچھ کرے گا بھی تو اپنے جیسا بنا لے گا زیادہ سے زیادہ، لیکن سالک کی نگاہ سے آپ کے اندر تغیر آ جاتا ہے. تو مجذوب جو ہیں وہ ہوتے ہیں، آپ کے ویسے بھی ہو جاتے ہیں، کوئی بیماری کی وجہ سے آپ اس کو کہہ دیتے ہیں. لیکن جو اصل مجذوب ہے ان کی حالت جو ہوتی ہے وہ خبر رکھتے ہیں، مگر یہ کہ ان کو حواس چونکہ نہیں ہے اس میں، تو اس لیے ان پر یہ حکم نہیں ہے. وہ صاحب تقلید تو نہیں، ان کی تقلید تو نہیں کی جا سکتی. نہیں کی جا سکتی. دوسری بات یہ کہ ایک جملہ آپ نے سوال کر لیا، کہہ دوں، مجذوب جو ہوتا ہے اس کے منہ سے آپ کبھی اللہ کے لیے تو کچھ سن لیں گے، نامناسب باتیں کر جاتے ہیں، اچھا. نبی کے لیے کبھی نہیں کرتے. اچھا. جن کی عقل پر کلام ہے، نبی کے لیے کبھی کوئی جملہ ان سے نہیں سنیں گے. ایسا کیوں ہے؟ جی، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام، اس نے اپنے حبیب کے لیے. ابھی اس کو ہمارے لیے یہ میسج ہو گیا کہ ان کی عقل پہ تو کلام کر رہے ہو کہ یہ ہوش میں نہیں ہے، تم تو ہوش میں ہو. تو تمہیں کتنی احتیاط کرنی چاہیے. یہ بھی ایک میسج آیا تھا درمیان میں نے اس لیے کہہ دیا. ہمارے ہاں کاروباری لوگوں نے لوگوں کو بدظن کر دیا. کاروباری سے مراد جعلی پیر، بناوٹی پیر. کوئی شک.
انہوں نے بورڈ لگا لیے محبوب آپ کے قدموں میں، ہم، یا عملیات کرنے جی والوں جی نے. جی اگر یہ واقعی کسی لائق تھے تو اپنا مسئلہ کیوں نہیں حل کر لیا؟ صحیح. ان کو دیکھ کر لوگوں نے بدگمانی کر لی. اب آ گئے، اب تعویذ لکھ رہے ہیں. تعویذ لکھنا جائز، صحیح تعویذ کرنا جائز، ثابت ہے، لیکن کاروبار نہیں بنانا ہے. اس کو کلینک نہیں کھول لینی ہے. اس کی اجرت بھی لی جا سکتی ہے حدیث شریف سے، وہ بھی ثابت، لیکن یہ کاروبار نہیں ہے. اب انہوں نے غلط تعویذات عملیات کر کے لوگوں کو ایک تو وہمی بنا دیا، ہم، لڑوا دیتے ہیں. مثال کے طور پر جی چوری کس نے کی ہے، تو اگر انہوں نے نام بتانا ہی ہے تو پھر پولیس کا محکمہ ختم کیا جائے، انہی سے پوچھ لیا جائے. ہم، تو یہ بدنامی کا سبب بن گئے جعلی پیر. اب حدیث شریف میں ہے کہ جس نے جو حیثیت نہیں ہے اور لیکن وہ لباس پہن لیا، مثلا عالم نہیں ہے، عالم کا لباس پہن لیا، الناس باللباس، اس کو قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنایا جائے گا. تو یہ دھوکہ دینے والے، لوگوں کی نظروں میں اپنے آپ کو معزز بنانے والے ہیں نہیں، ہم، اور وہ بنے ہوئے ہیں. اب مثال کے طور پر نسب کی وجہ سے سادات کی بڑی عزت ہے، جی ایسے ہی. لیکن کیا وہ مستثنا ہے شریعت سے؟ ہم، بالکل نہیں. تو پھر اب وہ یہ کہیں کہ جی ہمیں ہر چیز جائز ہے، ہمیں ہر گناہ معاف ہے، تو ایسا تو نہیں ہے. صحیح شریعت سے تو خالی نہیں ہے. صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مالک کونین ہیں، جن کی خاطر کائنات بنی ہے، وہ استغفار کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں خود استغفار کرتا ہوں. تعلیم ایسے امت ہی ہے. ایسے ہی. لیکن آج کہا جائے کہ نہیں جی ان کو سب کچھ معاف ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. خوب. اچھا، سوالوں کے اس حصے میں اپنا قدم بڑھاتا ہوں، اور اس کے لیے بھی ایک جرت چاہیے، سمجھنے کے لیے فہم و ادراک کے دروازے کھلے ہوئے ہوں. جناب خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، بہت سے لوگ نبی اللہ کی حیثیت میں دیکھتے ہیں اور بہت سے لوگ اس کے علاوہ بھی دیکھتے ہیں. یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا ان کے پاس بھی جو اختیار ہے وہ ایک نبی کی فہم و ادراک سے بالا تر ہے؟ ان معاملات کو کیسے سمجھا جائے کہ ایک اولو العزم پیغمبر ان کے پاس جا رہے ہیں اور وہ کر کے دکھا رہے ہیں جن کو وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہے؟ لن تستطیع معی صبرا. آپ نے جو سوال میں کہنا تھا کہہ لیا. پہلی بات یہ سن لیں کہ ایک ہے شریعت اور ایک ہے تکوین. تقوین. تکوین، کون اور فساد دو لفظ بولے جاتے ہیں دنیا کے لیے. شریعت ظاہر کے لیے ہوتی ہے، تکوین جو ہے یہ پوشیدہ ہے. عالم امر اور عالم خلق، وہ جو قرآن میں ہے کہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یہ عالم امر ہے. اللہ فرماتا ہے کن ہو جا، فیکون وہ چیز ہو جاتی ہے. شریعت میں جیسے فرمایا کہ آسمان اور زمین 6 دنوں میں بنائے، جی. یہ عالم خلق ہے، وہ عالم امر ہے. اس کو آپ لفظوں میں کسی کو سمجھا نہیں سکتے، بے شک. ہماری عقل کی اتنی پہنچ نہیں. حضرت خضر علیہ السلام کا نام ہے بلیا بن ملکان، ابو العباس کنیت ہے. خضر، 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 تمام جو اعراب پڑھے جاتے ہیں. ان کے بارے میں یہ شروع سے اختلافی مسئلہ ہے کہ وہ نبی ہیں یا ولی ہیں. جی. جو ان کو نبی مانتے ہیں ان کے پاس بھی دلیل ہے، جی. جو نبی نہیں مانتے وہ بھی دلیل دیتے ہیں. لیکن جو ان کو نبی مانے اس پر بھی اعتراض نہیں ہے، جو نہ مانے اس پر بھی اعتراض نہیں ہے. کیوں کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے. حالانکہ جو نبی نہیں اور اس کو نبی مان لیا جائے یہ بھی کفر ہے، جی. اور جو نبی ہے اس کو نہ مانا جائے یہ بھی کفر ہے. تو چونکہ یہ اختلافی مسئلہ ہے، اب جو دلیل دیتے ہیں امری کا لفظ انہوں نے کہا کہ اور امر نبی کو ہوتا ہے، تو اس بنیاد پر انہوں نے نبی مانا. جنہوں نے کہا کہ نہیں، تو ہم دونوں پر کوئی اعتراض، کیونکہ جو اختلافی مسائل ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ قطعی حکم نہیں لگایا جاتا. حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دی ہے. مرنے کے بعد
ان کا جو پیریڈ جس کو طبعی عمر کہتے ہیں اس کے بعد پھر زندگی دے دی. خضر اس لیے کہ جہاں وہ بیٹھے وہ جگہ ہری ہو جاتی ہے، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے. تو یہ ان کو اللہ نے شان دی ہے. آج بھی وہ تمام واسطہ بنتے ہیں. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی کو زیارت ہو جائے تو یہی ترجمان بنتے ہیں، انٹرپریٹر. آپ کو مثلا آپ کو عربی نہیں آتی ہے تو وہ گفتگو کریں گے، یہ بتایا جاتا ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں ہمیں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں جی وہ نبی ہیں، ہم اس پہ بھی اختلاف نہیں کریں گے. جو کہہ رہا ہے نہیں ہے اس پہ بھی نہیں. اسی کو میں آپ سے ایک مسئلہ اور بیان کر دوں آپ کو. خضر علیہ السلام کے بارے میں اختلاف ہے. جو مانے اس کو بھی نہیں ہم غلط کہتے، جو نہ مانے اس کو بھی غلط نہیں کہتے. یہی مسئلہ جناب ابو طالب پہ لے لیجئے. اللہ اکبر. کہ جو ان کے بارے میں یہ کہے کہ وہ ایمان والے ہیں اس سے بھی اختلاف نہیں کریں گے، جو کہتا ہے نہیں ہے اس سے بھی اختلاف نہیں کریں گے. بہتر یہ ہے کہ توقف کر لیں، اللہ پہ چھوڑ دیں. لیکن ان کی بے ادبی کی گنجائش نہیں ہے. نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں نے اس لیے یہ بات کی ہے. کتنی پیاری شخصیت سے آپ نے مثال جوڑی ہے. یہ بھی آپ نے بہت پیارا دامن بچا کے گفتگو فرمائی ہے، احسان فرمایا. کیونکہ ہمارا موقف یہ کہ جو جناب ابو طالب، حضرت ابو طالب پر یہ کہتا ہے کہ وہ مومن تھے، ہم اعتراض نہیں کریں گے. جو یہ کہتا ہے کہ وہ مومن نہیں تھے، ہم اس کو ماننے پر اصرار نہیں کریں گے. بہت خوب. یعنی جو یہ کہنا چاہے ابو طالب علیہ السلام یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہہ سکتا ہے، اپنی محبت سے کہہ سکتا ہے. جو نہیں کہتا اس پہ کوئی قدغن نہیں لگائیں گے، ہم اس پر فتویٰ نہیں لگائیں گے. لیکن ہم کہتے ہیں جو خاموش ہے وہ عافیت میں ہے. لیکن بے ادبی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا ہیں. انہوں نے خدمت بہت کی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج ابو طالب ہوتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی. تو یہ میں نے بیچ میں مسئلہ بتا دیا، بتا کے کہ اختلافی مسئلہ ہے. اب کوئی یہ کہے کہ جو ان کو نہیں مانے گا وہ ایسا ہوگا، یہ رویہ غلط ہے. کہ جو مانے گا وہ غلط ہوگا، جو نہیں مانے گا وہ غلط، یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. اب اولیاء کرام جو چونکہ قرآن سے ثابت، حدیث شریف سے ثابت، اب ان کا انکار کرنا جو ہے وہ چونکہ قرآن میں بیان آیا ہے. اب قرآن میں جو چیز واضح طور پر بیان ہو گئی کہ اولیاء اللہ ہیں اور واقعات موجود ہیں، تبرکات کے حوالے سے، کرامات کے حوالے سے، جب قرآن کی گواہی موجود ہے تو اب اس کا انکار کرنے والا کیا کہلائے گا؟ اولیاء کرام کی قوت کو ماننے کے لیے اور اتنی سائنس کی بھی دلیلیں موجود، عقلیات کی دلیلیں بھی موجود ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا، اتنا ٹیلنٹ ہوتا ہے ایک شخص میں، آپ اس کے ٹیلنٹ کو مانتے ہیں. تو جب اس کو مان رہے ہیں تو جس کو اللہ دے اس کو کیوں نہیں مان رہے؟ ٹھیک ہو گیا بھئی اس کی ذہانت کو مان رہے ہیں کہ یہ جناب اس کی یادداشت بہت ہے، اس کی فلانی چیز، اس کو بھی تو اللہ نے دیا ہے نا. تو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ بغیر عطائے الہی تو ہے نہیں. تو اس کے لیے مان رہے ہیں تو وہاں کیوں نہیں مان رہے؟ بالکل ٹھیک ہے. اور ہمیں ضرورت ہے ان کی، یہ ہمیں اللہ کی پہچان کراتے ہیں. ان اولیاء الا المتقون، سوائے متقیوں کے تو ہوگا ہی نہیں کوئی. بے شک ایسا ہی ہے. اب چونکہ جعلی پیروں کو دیکھ لیا تو لوگوں نے گمان کر لیا کہ وہ بھی ایسے ہی ہوں گے. اب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ جی انہوں نے کتنے برس عشاء کے وضو سے فجر پڑھی. امام اعظم کے لیے 46 برس کا، غوث اعظم کے لیے 40 برس کا تذکرہ ہے. کیا مطلب؟ پیدائشی ولی ہونے کے باوجود اللہ کی اتنی عبادت تو آج جو فرض بھی نہیں پڑھ رہا اور کہے جی ہماری نماز اندر اندر ہو جاتی ہے، ظاہر کی نماز اور ہے، باطن کی نماز اور ہے. تم زبان سے ذکر کرتے ہو، ہمارا بال ذکر کرتا ہے. یہ باتیں کیوں کرتے ہیں؟ اچھا، کرامت کے حوالے سے لوگوں کو چونکہ معلومات نہیں ہے، اس لیے وہ کہہ دیتے ہیں یہ کہانیاں ہیں. کس سے کہانی ہے؟ ہاں جی، یہ بنائی ہوئی باتیں ہیں، ایسا نہیں ہوتا. قرآن سے ثابت. میں نے ابھی آپ سے کہا حضرت سلیمان کا واقعہ، اس کے بعد انکار کی گنجائش نہیں رہتی. اور پھر آج راکٹ آ گئے آپ کے پاس.
اپولو آ گئے، آپ نے دیکھ لیا کہ انسان کیا کچھ کر رہا ہے اور کہاں تک دیکھ رہا ہے، کہاں تک سن رہا ہے. یہ سیٹلائٹ کیا ہے؟ اب آپ مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کے چینل پہ دکھایا جا رہا ہے، کروڑوں مقامات پہ ہمیں دیکھا جا رہا ہے یا نہیں؟ حاضر ناظر کا مسئلہ سمجھنا آسان ہو گیا. بھائی میں ایک ہوں، آپ ایک ہیں، لیکن کروڑوں جگہ دیکھے جا رہے ہیں. جدید دور میں تو سمجھایا جا سکتا ہے اس بہت آسان ہو گئی ہیں باتیں. اچھا خواب کے منظر کو سمجھ لیجئے. آپ اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، خواب میں آپ اپنے آپ کو کہیں اور دیکھ رہے ہیں، تو وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کا کون سا وجود ہے؟ جو بستر پہ ہے وہ کون سا وجود ہے؟ اور دونوں کا تعلق کیا ہے؟ جب کہ آپ سو گئے تو آپ کی روح آپ کے ساتھ جڑی ہوئی بھی ہے اور آپ سے نکل بھی گئی ہے. جی. تو وہ جو دیکھ رہے ہیں، وہ جو وجود مثالی ہے آپ کا، وہ جو کچھ کر رہا ہے اس آپ کو محسوس ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ کیا بات ہے، عرفانی گفتگو ہو رہی ہے یقیناً. یہ تو لوگوں کو تھوڑا سا توجہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو بہت آسان سی بات ہے. صحیح فرمایا. اور یہاں پر یعنی کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ اتنی محنت کرے تو اس کو فلاں چیز میں کمال ہو جاتا ہے، وہ اس کا اتنا ماہر ہو جاتا ہے. تو جب آپ ایک عمل کے ذریعے مہارت حاصل کر سکتے ہیں تو عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے کتنے قریب ہو جائیں گے. سبحان اللہ. واہ. وسجد واقترب، سجدہ کرو قریب ہو جاؤ. یا آپ نے آیت پڑھ دی ہے، لوگوں پہ سجدہ آ جائے گا. معذرت کر لیں گے تو اچھا ہے، کہیں ثواب مل جائے گا. کہ بلا اب میں وہ میرے اندر کا بچپنا آپ کو دیکھ کے جاگ رہا ہے، اور یہ سوال بھی میں بڑی جسارت سے کر رہا ہوں، مگر میں آپ کی شفقت سے محروم نہیں رہنا چاہتا. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، المعروف غوث العظم، غوث الورا، ان کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ممبر پہ خطیب ہیں یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، کس سے سنا رہے ہیں. آپ کے حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو صرف کہانیاں ہیں، وہ چپل کا واقعہ ہے، اس کا واقعہ. ینگ جنریشن کو کیسے ثابت کریں گے؟ میرے پاس اگر کوئی شخص آئے، میں پہلے اس کی ویکیبلری دیکھوں گا، اس کی صلاحیت دیکھوں گا، اس کے مطابق اس کو سمجھاؤں گا. صرف انکار کر دینا کمال نہیں ہے. میں اپنے انکار پر کوئی ایسی چیز پیش کروں کہ چیز ناممکن ہو، جس کو آپ امپاسبل کہتے ہیں. جب سائنس نے آپ کو دکھا دیا ڈرون ہے، پہلے ہوتا تھا آپ بلیک آؤٹ کر دیتے تھے، طیارے کو نظر نہیں آئے گا کہاں ٹارگٹ کرنا ہے. اب آپ کراچی میں بیٹھے ہوئے امریکہ میں اپنے ریفریجریٹر تک ایکسس کر دیں تو اندر کیا رکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا ہے. میں یہ حدیث سناؤں کہ حضور فرماتے ہیں میں کائنات کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو. تو آج موبائل فون میرے ہاتھ کی ہتھیلی پہ ہے اور میں دنیا دیکھ رہا ہوں یا نہیں دیکھ رہا ہوں. یہ چھوٹی سی چپ جو آپ اپنے فون میں یا لیپ ٹاپ میں یا جہاں بھی ڈال دیتے ہیں، ریئر ارتھ سے بنی ہے، جس کو نادر زمین کہتے ہیں، مٹی سے بنی ہے. یہ اس میں صلاحیت کتنی ہے، آوازیں بھی ریکارڈ کر لے گا، شکلیں بھی ریکارڈ کر لے گا، اس کی ایک خاص رینج ہے، اتنی وہ باتیں بھی یاد کر لے گا. مٹی سے بنی ہوئی انسان کی بنائی ہوئی چپ میں اتنی صلاحیت ہے، تو جس کو اللہ تعالی نوازے گا اس میں کتنی صلاحیت ہوگی. یہ آپ آج ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھتے ہیں، وہ کتنی مصنوعی چیزیں کر کے دکھا رہے ہیں. زلزلہ بھی لے آتے ہیں، وہ ایکسیڈنٹ بھی کر دیتے ہیں، اور کچھ نہیں ہوتا، وہ صرف کیمرہ گرافی ہے. وہ آپ کو بلف کرتے ہیں اور آپ وہ آرام سے وہ دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ چیز حقیقت نہیں ہے. آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک انسان نے ایسا کر دکھایا. تو آپ اندازہ کریں جب مادیات میں اتنی پاور ہے، روحانیات میں کتنی پاور، اور میری پوری حرکت روح سے ہے. صحیح. روح نکل گئی تو جسم کس کام کا؟ تو یہ روح کی طاقت کا اندازہ کریں پہلے، اس روح میں طاقت کتنی ہے. مثال کے طور پر میں سو رہا ہوں، مجھے کسی نے آواز دی، حالانکہ میں اس وقت خواب میں کسی دوسرے ملک میں کسی چیز میں مشغول ہوں. آواز دی ہے، میری روح کتنی جلدی لوٹتی ہے، سیکنڈ بھی نہیں لگتے. تو انسان کو پہلے روح کی طاقت سمجھائی جائے گی، اس کو بتایا جائے گا کہ روح کی طاقت کتنی ہے، اور یہ اللہ کے امر سے ہے. یسألونک عن الروح. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کو جب کوئی، میں نے پہلے اس بنیاد قائم کی تھی گفتگو میں کہ اگر وہ کلمے کا پابند ہو گیا
تو پھر قرآن اور حدیث کو ماننا اس پہ لازم ہے. پھر جب وہ قرآن اور حدیث کو بنیاد بنا لے گا تو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی. میں آج ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ کربلا کا واقعہ اس کو سمجھ آئے گا جس کو دین کی سمجھ ہوگی. حق، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر دین کی سمجھ نہیں ہے تو وہ کربلا نہیں سمجھے گا، وہ ایک جنگ لے گا. لیکن اس کو اس کی روح کا پتہ چلے گی جب وہ دین سمجھے گا کہ امام کا موقف کیا تھا. صحابہ کرام کی شان دین کی سمجھ ہوگی تو پتہ چلے گا. اولیاء کا مقام مرتبہ ان کی شان دین کی سمجھ ہوگی تو پتہ چلے گا. تو دین کو سمجھانا ہے پہلے. اگر اس میں دین راسخ ہو گیا اس کے لیے سمجھنا آسان. اب جو دین کو نہیں مانتے پھر ان کو ہم عقلیات سے سمجھاتے ہیں. عقلیات سے سمجھاتے ہیں. اس وقت پھر ضرورت ہوتی، پھر ان کو عقلی مثالیں دیتے ہیں تو ان کو سمجھ آ جاتی ہے. اس کے لیے اگر آپ چاہیں گے تو میں عقلیات کے حوالے سے بھی بہت سی گفتگو کر لوں گا. وہ جو کسی نے شعر کہا تھا نا، لب پہ آتی ہے بات دل سے حفیظ، بات دل میں کہاں سے آتی ہے. اوہ سبحان اللہ، بات دل میں کہاں سے آتی ہے. وہ جو ہے مولا کائنات سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچانا، تو انہوں نے فرمایا عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے ارادوں کے بدلنے سے اللہ کو پہچانا. کون ہے طاقت جو میرے ارادوں کو بدل دیتی ہے. تو اصل میں ذرا سی گرہ ہوتی ہے، وہ گرہ کھل جائے تو بات واضح ہو جاتی ہے. تو وہ گرہ کھولنی ہے. ان نوجوانوں کو میں نے یہ بتانا ہے کہ مجھے یہ بتا دیں کہ اس وقت جس دنیا کو وہ دیکھ رہے ہیں، عقلیات سے وہ کتنی باتیں، کیا مجھے عقل سے بتا دیں گے محبت کیسے ہو جاتی ہے، نفرت کیسے ہو جاتی ہے. ان کی جتنی مرضی وہ سورس لگا لیں، وہ اپنی باتیں کریں گے، لیکن یہ اب ہوا ہے نظر نہیں آتی، لیکن اس کا انکار کریں گے یہ؟ کر سکتے. تو اسی طرح یہ چیزیں ہیں، ان کو سمجھنا ہے. سمجھنے کے لیے کوئی سامنے بیٹھا ہو، اس سے اس گفتگو ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں چونکہ وقت کم ہوتا ہے، اب جمعے کا خطبہ ہو یا جلسے کا ٹائم ہو، ایک خاص وقت میں بات کی جاتی ہے، سمجھا دیا جائے. مثلاً ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی چیزوں کے لیے لفظ پاک کہتے ہیں کہ ان کا لعاب پاک تھا. ان کا میں کہتا ہوں درخت اگے ہیں، 10 گز کی زمین ہے، اسی میں سندل اگا ہے، اس میں خوشبو کیوں ہے، باقی میں خوشبو کیوں نہیں ہے؟ کسی نے رکھی ہے نا، اسی رب نے. ذائقے مختلف کس نے رکھے ہیں؟ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں کمال رکھتا ہے. آنکھیں میرے پاس بھی ہیں، آنکھیں اللہ والے کے پاس بھی ہیں، مگر اللہ فرماتا ہے اس کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں. تو اس کو پھر جو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے وہ نظر آتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وَكَذَلِكَ نُرِي قرآن میں ہے ملکوت السماوات. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اگر روح اور روحانیت سمجھ آ جائے گی کبھی انکار نہیں کرے گا. سائنسدان مان رہے ہیں روحانیت کو، صحیح، وہ مان رہے ہیں، مسلمان نہیں مان رہا. اب اندازہ کر لیں. اب لفظ مسلمان کہا ہے تو میں نے آپ کو ایک جملہ سنانا ہے کہ حضرت امام حسین کو غیر بھی مان رہے ہیں، غیر مسلم مان رہے ہیں ان کو. لیکن یزید کو ماننے والے صرف مسلمانوں میں ہی نظر آئیں گے چند. اللہ اکبر، بہت گہرا جملہ ہے. کوئی غیر نہیں مان رہا اس کو، کوئی غیر نہیں مانے گا. یہ مسلمان کہلانے والے ہیں جو اس کے بارے میں کوئی اچھی بات کر رہے ہیں. جی 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 جی. جبکہ یہ کہ ساری دنیا مان رہی ہے کہ وہ کس، یعنی وہ علامت ہے شیطانیت کی، وہ علامت ہے نفی کی، باطل کی علامت. باطل جو بھی آپ لفظ کہہ لیں، غلط لفظ بھی کہہ لیں جتنے، وہ اس کی علامت ہے، یعنی برائی کی علامت ہے نا. جو خیر کی علامت ہے اس کی طرف وہ نہیں جا رہے. تو یہ آپ کی وہ جو مہر لگ جاتی ہے تو پھر یہی بات ہے. تو ولیوں کے بارے میں پہلی بات یہ جان لیں کہ ایک تو جو نمائشی یا ان کو دیکھ کر گمان کر رہے ہیں، وہ پہلے تو یہ چیز طے کر لیں کہ ان کا ولایت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کو دیکھ کے گمان نہ کریں.
ان کو دیکھ کے اب کسی برے مسلمان کو دیکھ کے کہے کہ جی مسلمان ایسے ہوتے ہیں تو یہ تو بات نہیں ہوگی نا. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ولی اللہ ہیں وہ اللہ کے لیے خالص ہو جاتے ہیں. اور کیسے خالص ہو جاتے ہیں؟ ان کا ہر کام اللہ کے لیے ہوتا ہے. سبحان اللہ. اسی وجہ سے ان کی پوری زندگی عبادت بن جاتی ہے. ان کا سونا جاگنا بھی عبادت بن جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے لیے ہو جاتے ہیں. اور من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. وہ جو علامہ اقبال نے کہا نا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. تو یہ لفظ خود ہی کو تو سمجھ لیں، اتنا تو جان لیں. اور جو اپنے آپ کو پہچان لے وہ رب کو پہچان لیتا ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. تو اصل چیز یہ کہ یا تو معلومات کی کمی ہے یا سمجھ تک نہیں گئے. ایک ہوتا ہے آپ کے نزدیک کے لفظ پڑھ تو لیا ہے مگر اس کے راز اس کے اندر چھپے ہوئے معنی تک نہیں گئے، اس کی روح تک نہیں گئے، شرح صدر آپ کا سینہ اس کے لیے نہیں کھلا، تو وہ چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ نے انکار کر دیا. تو یہ کہانیاں نہیں ہیں. واہ، یہ کرامتیں کہانیاں نہیں ہیں. بہت خوبصورت. دیکھیے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں اور برملا اس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. ظاہر پروگرام ہے اور فی البدی اگر دل کی بات آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا تو قصوروار ٹھہرایا جاؤں گا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حضور سید عالم جان دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت بھی لوگ دیکھ رہے ہیں مگر بو جہل بھی ہے، دیکھنے سے فرق نہیں پڑا. حضرت اویس کرنی نہ دیکھ کے بھی کتنا کامل ایمان رکھتے ہیں. یہ بات ایمان کی ہے، فہم و ادراک کی، اور آپ میری مشکل آسان فرما رہے ہیں. میں دوسری بات بھی قبلہ کہنا چاہتا ہوں. 2 دفعہ تو مجھے موقع ملا، میں نے ایک خاص سوال پوچھنا ہے ولی اللہ کے حوالے سے، پھر میں نے اسی طرف جانا ہے. یہ خاص عطا ہوئی ہے، اللہ رب العزت نے آپ کے والد مرحوم کو رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کو یہ خاصہ دیا ہے. آپ جب اہل بیت یا کربلا اس طرح کے واقعات بیان کرتے ہیں دل ایسا لگتا ہے ایسے زباں پہ آ گیا اور محبت پیدا ہو جاتی ہے. میں اس بات کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھ جیسے بہت سے سننے والے ہوں گے جو اس موضوع کو بار بار آپ سے سننا چاہتے ہیں. وہ زمانہ تھا قبلہ شفیع اکاڑوی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، محرم کے دنوں میں دنیا ان کو سننے آیا کرتی تھی. ہم اس بات کو برملا کہہ گئے، لوگ ہم سے ناراض ہو گئے کہ جی آج نہیں ہوتا. نہیں ہوتا ویسا جس معیار کا جس مقام کا وہ کرتے تھے، اس انداز کو کیا آج ہم لوگوں نے، جنہیں ہم کہتے ہیں جی ہم پہ تو واجب ہے اہل بیت کا احترام، صحابہ کرام کا احترام، کم نہیں ہو گئے؟ تھوڑا تھیم نہیں گیا، رک نہیں گیا؟ جن کو ہم اغیار کہتے ہیں، غیر کی جمع ہے، اغیار سے مراد وہ تمام لوگ جو غیر مسلم ہیں یا مسلمانوں سے خائف ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں عمل کی قوت ختم ہو جائے. اسی لیے علامہ کا شعر پھر پڑھوں گا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. ان کی کوشش ہے. 2 سازشیں ہوئیں جو غیر مسلموں نے بہت بڑے پیمانے پہ کی. ایک جذبہ جہاد کے خلاف، ایک عشق رسول کے خلاف، کہ جب تک یہ 2 چیزیں مسلمانوں میں ہیں آپ مسلمانوں کو فتح نہیں کر سکتے، ان سے عمل کی قوت نہیں چھین سکتے. یہ گناہ گار بھی ہوگا لیکن جب ایمان کا مسئلہ آئے گا تو شیر بن جائے گا. یہ چیز انہوں نے نکالنے کے لیے نبوت کے جھوٹے دعوے دار کھڑے کیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو چھپانے اور گھٹانے کے لیے انہوں نے پیسے دے کے لوگوں کو خریدا اور کتابیں آئیں اور کیا کچھ ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کی بنیاد بھی ہے، ایمان کی جان بھی ہے. ایسا ہی. جس نبی کا میں کلمہ پڑھتا ہوں میں اس نبی کے ہر فرمان پر آمنا و صدقنا، کہ میں مانتا بھی ہوں، میں تصدیق بھی کرتا ہوں، یعنی دل و جان سے قبول کرتا ہوں. وہ بار بار تاکید فرمائیں اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، اللہ کی یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں. وہ خدا جس کا کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے، وہ ان چیزوں سے پاک ہے. اس نے نبی کے رشتے ناتے بنائے اور قرآن میں ان کا بیان کر دیا. اب نبی کی عورتیں، بیویاں، ان کو کہہ دیا لستن کا احد من النساء، دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو.
مجھے یہ پہلے جان لینا ہے کہ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے افضل اعلیٰ، ان کی ہر نسبت بھی ان کی وجہ سے، جو ان کی اولاد ہو، ان کے اصحاب ہو، ان کا شہر ہو، ان کے قدموں کے نیچے آنے والی مٹی، جس کی رب تعالیٰ قسم یاد فرماتا ہے، لا اقسم بہذا البلد، لعمرک محبوب تیری جان کی قسم، وقیل ہی محبوب تیرے قول کی قسم، تو والعصر تیرے زمانے کی قسم، والضحیٰ تیرے پیارے چہرے کی قسم۔ تو اب وہ ہستی جو میرے ایمان کی بنیاد ہے، ان کی ہر نسبت، اب مجھے نبی کی محبت ہے تو میں نبی کی ازواج سے، ان کی اولاد سے اگر محبت نہیں رکھتا تو میرا ایمانی دعویٰ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ ان کے اصحاب جو ان کے تارے ہیں، جو ان کے پیارے ہیں، اصحاب کو تارے کہا، اولاد کو پیارے، جو ان کے تارے ہیں، جو ان کے پیارے ہیں، میں ان کے بارے میں منفی رائے رکھ کر میں اپنے محبوب نبی کو کیسے خوش کروں گا؟ ان سے اپنا تعلق کیسے ثابت کروں گا؟ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ جی میں آپ کو مانتا ہوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کی محبت رب نے واجب کی ہے، واجب کی ہے اس رب نے جس نے بنایا ہے۔ تو جن کو رب نے ان کا قرابت دار بنایا اور ان کی محبت واجب کر دی، اب مجھے یہ بتائیں کہ ان کا تذکرہ کرنا یا ان کو یاد کرنا یا ان کے بارے میں کسی غلط بات کو، جو مبالغہ ہے، مبالغہ کہتے ہیں حد سے بڑی ہوئی، مجھے پہلے یہ بتا دیں کہ کون سی بات مبالغہ ہے؟ جو کوئی وہ کرتا ہے وہ غلط ہے، لیکن جہاں تک ان کی شان ہماری پہنچ ہی نہیں ہے، ہم تو ان کی اتنی بات کرتے ہیں جتنی معلوم ہے، قرآن اور حدیث سے معلوم ہے جتنی، ہم تو جانتے ہی نہیں، ان کا مقام تو رب جانتا ہے جس نے ان کو مقام دیا ہے۔ اور والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امت کو باندھ کے رکھا ہوا تھا، اصحاب کے ساتھ بھی، اہل بیت کے ساتھ بھی، اور ان کی کتابیں موجود ہیں، 4 کتابیں لکھی ہیں انہوں نے۔ واقعہ کربلا کے حوالے سے آج بھی ان کی تقریر انٹرنیشنل کہلاتی ہے۔ وہ کسی نے اس پر اعتراض کیا کہ جی کیا انہوں نے دیکھا تھا، تو انہوں نے ایک ایک بات لکھ بھی دی، شام کربلا پوری کتاب، کہ یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی طرف سے سنا رہا ہوں، کون سا واقعہ کہاں لکھا ہے کس کتاب میں، وہ انہوں نے پوری لکھ بھی دی ہے۔ اب تو اس کا انگریزی ترجمہ اب انگریزی ترجمہ اس کا آ گیا ہے ابھی حال ہی میں۔ تو یہ اسی لیے کہ اعتراض کرنے سے پہلے حقیقت جان لو، تنقید کرنے سے پہلے دلیل لے آؤ۔ سبحان اللہ۔ محض تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہمیں اگر واقعی ایمان والے ہیں تو جن کی محبت ہم پر واجب ہے، جن کی محبت ہمارے ایمان کی یعنی شان ہے، جان ہے، ان کے بارے میں اگر ہم لوگ منفی باتیں کریں تو میں نے آپ کو کہا نا، یہ محبت کم کرنے کے لیے غیروں نے بہت زور لگائے ہیں۔ اب آپ کے ہاں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اس کو ہائیبرڈ کہتے ہیں۔ یہ ہائیبرڈ جو ہے نا، یہ ایک خاموش جنگ، ہتھیاروں سے نہیں، اس کے لیے یہ ہے کہ سوشل میڈیا انہوں نے ایجاد کیا، اس میں مختلف انہوں نے ایپس بنائی ہیں، شوشہ چھوڑو، 4 آدمی بغیر دیکھے فارورڈ کریں گے، آگے چیز جائے گی، اس سے ذہنوں میں شکوک و شبہات، ڈاؤٹ بناؤ۔ علماء اور مشائخ کو، یہ بناوٹی علماء، یہ بناوٹی مشائخ رکھ کے اصل کو بدنام کرو، لوگوں کا ان سے اعتماد اٹھ جائے، لوگوں کا ان سے رابطہ کمزور ہو جائے۔ جب ان سے رابطہ کمزور ہوگا تو حلال حرام جائز ناجائز کی پرواہ نہیں رہے گی۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ عمل کی قوت ختم ہو جائے گی، پھر پرواہ نہیں کریں گے۔ وہ چیز انہوں نے کی، ہمیں کیسے کپڑے پہنا دیے، ہمیں کیسے ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں، ہمیں کیا کچھ سکھایا جا رہا ہے، اشتہار کیسے بن رہے ہیں۔ تو یہ آہستہ آہستہ بچوں کے گارمنٹس دے کے ان کو شروع سے ہی اس طرف، یہ جو کارٹون فلمیں آپ کیا سمجھتے ہیں کھیل ہے؟
یہ باقاعدہ مشنری ورک ہے، ایسا ہی ہے. وہ ذہنوں میں اس طرح کی ذہن سازی کی جا رہی ہے. تو یہ کر کے انہوں نے کیا کہ کسی طرح محبت نکالو. کچھ کو صحابہ کے خلاف کر دیا، کچھ کو اہل بیت کے خلاف کر دیا، دونوں میں کچھ نہ کچھ ایسے پوائنٹس ڈال دیے. یہ سازش ہے اغیار کی، اور وہ اس پہ باقاعدہ کتنا خرچ کر رہے ہیں، اور ہمارے لوگ بغیر سوچے سمجھے اس پہ چلے جا رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں، آپ کے اپنے جتنے، چلے ایک عام آدمی کی بات کریں، اس کے رشتہ دار ہیں، اس کے بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، اس کی بیوی ہے یا جو بھی ہیں. اگر ان کے درمیان آپ جا کر لڑائی کروائیں تو آپ یقیناً فسادی کہلائیں گے. اور اگر آپ ان میں محبت بڑھائیں گے، ان سب کے قریب ہوں گے، امن رہے گا، گھر میں سکون رہے گا، خوشحالی رہے گی. تو مجھے پتہ چل گیا کہ لڑوانے والے نہیں چاہتے کہ ہم آسانی سے محبت سے رہیں. ان کو اس طرح نہ رہنے دو، ڈیوائڈ اینڈ رول، تقسیم کرو، حکومت کرو، اور ان کو لڑواؤ. اب نتیجہ یہ ہے کہ کسی ایک نے کہہ دیا فلاں یوں ہے، فلاں یوں ہے. بھئی میں جج کب سے بن گیا ان ہستیوں کا؟ صحیح فرمایا. مجھے حیثیت کس نے دے دی؟ اور پھر جو اللہ کے کام ہے میں وہ کیوں کرنے لگ گیا ہوں؟ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ. قبلہ میں اس ایک سوال کے ساتھ پھر انشاءاللہ اختتام کی طرف ہم جائیں گے آگے. جب بات ہوئی قبلہ آپ کے والد مرحوم کی رحمۃ اللہ علیہ، ابھی ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ان کی شباہتیں یاد آتی ہیں. آپ کو دیکھنے کی وجہ سے ان کا انداز، لب و لہجہ یاد آتا ہے، ان کی خطابت یاد آتی ہے، فصاحت، بلاغت یاد آتی ہے. آپ تو ان کے زیر سایہ رہے ہیں، کیا باتیں آپ کو ان کی یاد آتی ہیں؟ جو سفر آپ نے ساتھ میں کیا یا گھر میں رہے، وہ باتیں چند ایک بتائیں. اصل میں کہتے ہیں نا، جب شعور آتا ہے اس وقت اتنا وقت گزر چکا ہوتا ہے. میں نے جتنا بھی ان کو دیکھا، اصل میں کئی مرتبہ بتایا ہے، ان کے آنے سے پہلے حضرت شیر ربانی حضرت میاں شیر محمد صاحب شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دادا جان کو یہ جملے فرمائے تھے: نور کی نہریں چلیں گی. دادا جان اس وقت نہیں سمجھے، بعد میں تعبیر بتائی گئی کہ اللہ ایسی اولاد دے گا جس سے دین پھیلے گا، نبی کا عشق پھیلے گا. انہیں کامل اساتذہ ملے، کامل مشائخ ملے، تربیت بہت اچھی ہوئی، اور اصل میں قدرت نے چن رکھا تھا. اس چیز کا انتخاب تو ہو چکا تھا، ظاہر ہونا ہے. والد صاحب قبلہ نے محنت کی، اپنے آپ کو اہل ثابت کیا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اس میں بزرگوں کا فیضان آیا، نیک ماں باپ تھے، حلال کھلایا انہوں نے، تو وہ ان کو گھٹی میں جیسے مل جاتی ہے. صحیح. کیونکہ میرے والد صاحب کے بارے میں مجھے یہ معلوم ہے، اور کسی کا ہے تو میں دعویٰ نہیں کرتا، کہ ان کے کان میں پہلی آواز درود شریف کی پہنچی، اذان سے پہلے درود شریف پہنچی، اور جاتے ہوئے ان کی آخری آواز جو ہم نے سنی وہ بھی درود شریف. اللہ اکبر. درود سے آغاز اور درود پہ ہی انجام. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا. 55 برس کی مختصر عمر پائی، لیکن اللہ نے کتنے کام لیے. بے شک. تو یہ عطا تھی، اور اس کا فیضان ان کو ملا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، نبی پاک کے اہل بیت، نبی پاک کی ہر نسبت ان کو اتنی پیاری. وہ زندگی بھر انہوں نے اسی پر اپنے آپ کو رکھا، اور لوگوں کو بھی وہی منتقل کیا. تو ہمیں وہ فیضان ملا. وہ صرف والد صاحب ہی نہیں تھے، خطیب اعظم بھی تھے. جی. وہ مسلک اہل سنت کے مجدد بھی تھے. ان کی کون سی گھڑی، 2 جملے مجھے زندگی میں وہ بار بار بولتے تھے: وقت ضائع نہ کرو، صحت کا خیال رکھو. یعنی ان کے نزدیک وقت کی کتنی قدر تھی. کاغذ کی قدر، ہم کاغذ کو لوگ بچے لکیریں کھینچ کے ڈرائنگ کر کے وہ سکھاتے تھے، نہیں، یہ اعلیٰ علم ہے، ضائع نہیں کرنا ہے. تو ہر چیز کی قدر انہوں نے جو تربیت کی، یہ اسی کا فیضان، اور آج بھی انہی کی وجہ سے پہچان ہے. میں کیا چیز ہوں؟ کچھ بھی نہیں. تو انہی کی یقیناً نگاہ ہے جو کام کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی عطا کے لگا ہوا ہوں اس طرف، ورنہ کیا ہوتا. وہ جو ہوتے ہیں کتنے آتے ہیں، وقت گزار کے چلے جاتے ہیں. تو یہ جو سعادت ملی ہے ان ہستیوں کا نام لینے کی،
یہ دل جن ہستیوں کے نام پہ دھڑکتا ہے اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں. ماشاء اللہ. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ وہ ذکر کرتے تھے، صحیح العقیدہ اہل سنت و جماعت تھے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے گھرانے سے جو محبت دی تھی، جو انہوں نے خدمت کی ہے، آج اس کا فیض پا رہے ہیں. بے شک پا رہے ہیں، بے شک پا رہے ہیں. اور میں یہ سوال اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے ہمارا موضوع بھی تمام ہوا. کچھ میں نے اضافی سوال بھی اس لیے پوچھ لیے کہ آپ کی شفقت سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں. میں نے اس سے پہلے بھی میں نے رکھا یہ سوال تاکہ سمجھ لوں. آج کل ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، آپ نے سنی اور صحیح العقیدہ ہونے کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے. یہ تو خیر پرانا سلسلہ ہے. امام شافعی اس حوالے سے وضاحت دیتے رہے. خود امام اعظم امام ابو حنیفہ آپ شہید کیے گئے اسی سلسلے میں. مگر ہمارے یہاں فوراً سے یہ ایک سلسلہ ہے، میں اس کو سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اہل بیت کی کوئی مدح کر رہا ہے، ان سے اپنے عشق کا اظہار کر رہا ہے، دیوانہ وار اگر اظہار کر رہا ہے، یا وہ ظاہر ہے اس کی جسارت نہیں ہے، اس کے اختیار میں نہیں ہے، اس کو دیکھ کر کسی کو بھی رافضی کہہ دینا، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ رافضی ہوتا کیا ہے اور اس کو ہم آج کیسے لیں؟ اویس صاحب، یہ ایک خاص سازش ہے. میں نے سازش کا لفظ کہا ہے. ناصبی جو اہل بیت سے قد رکھے، بغض رکھے، خارجی جن کو اور بھی ان کے عنوان ہیں، نئے نام ہیں، نہیں لے رہا، خواہ میڈیا پر کوئی وہ عنوان بنا کر شروع ہو جائیں، تفضیلی ہیں. اسی طرح بہت سے لوگ جو ہمیں اتنا جاننا ہے، ائمہ اربعہ آپ نے 2 نام لیے، جی. امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ. ان چاروں میں اگر دیکھیں گے تو اہل بیت کی محبت اتنی نظر آئے گی کہ شاید پوری امت میں نظر نہ آئے. واہ واہ، سبحان اللہ، قیمتی جملہ ہے. جس طرح صدیق اکبر کا ایمان اور پوری امت کا ایمان، ان چاروں میں جس طرح انہوں نے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تو سید لڑکے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ ایک درجے مرتبے کے لحاظ سے امام اعظم کتنی شان والے ہیں، مگر صرف نسب کی وجہ سے، اور جو ان کا کلام موجود ہے. اور پھر امام شافعی اور پھر امام احمد بن حنبل نے تو کس حد تک اس کا بیان کیا ہے. تو یہ جو آج یہ ایک اس لیے کہ چونکہ رافضی کچھ ایسے عقائد رکھتے ہیں جن کو درست نہیں کہا جاتا، تو اس کو اس کھاتے میں ڈال دو تاکہ اس کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ یہ مسلمان ہی نہیں رہا. اگر حب اہل بیت یا حب صحابہ غلط ہے تو پھر قرآن کو پہلے بدلو، اور وہ کوئی نہیں کر سکتا. ان دونوں کی محبت قرآن بھی سکھا رہا ہے، ان دونوں کا ادب قرآن بھی سکھا رہا ہے، حدیث بھی سکھا رہے ہیں. تو قرآن کو تو نہیں بدلا جا سکتا. معلوم ہوا یہ لوگ غلط ہیں. ذکر صحابہ، میں تو کہتا ہوں صحابہ اور اہل بیت کے درمیان جو رشتہ داری ہے، جو محبت ہے، اس کو پہچان کے تقسیم کرنے والا غلط ہے. پہچان کے تقسیم کرنے. مولا علی کو صدیق اکبر سے کتنی محبت ہے، حضرت عمر کو اہل بیت سے کتنی محبت ہے، پڑھو تو صحیح. فرمایا آپ نے. اب مجھے یہ بتائیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا فاروق اعظم جن کو شیخین کہا جاتا ہے، اپنے بال پکڑ کے نواسہ رسول سے کہیں کہ ہمارے یہ بال کس نے اگائے ہیں. اللہ اکبر. نواسہ رسول سے کہہ رہے ہیں، اور اہل بیت میں نبی کے خاندان میں شامل ہونے کی تمنا کر رہے ہیں. آج ان کے نام پہ لوگوں کو لڑوانے والے غلط ہیں. اگر حب اہل بیت رفض ہے تو پھر امام شافعی کا شعر کافی ہے کہ اگر حب اہل بیت کو رفض کہتے ہو تو فَلْيَشْهَدِ الثَّقَلَانِ، اللہ اکبر. زمین و آسمان اور جن و انسان گواہ بن جائیں کہ میں رافضی ہوں. یہ ان کا بیان. جی ایسے ہی. کیونکہ یہ غلط بات ہے.
وجہ فرمائیں۔ حب اہل بیت ایمان ہے، رفظ نہیں ہے۔ آپ ذرا رفظ کے لفظ پر غور کیجئے گا، اردو میں کہہ رہا ہوں، رے فے ضاد، فرض میں بھی یہی ہے، ترتیب بدل دیں ترتیب بدل دیں، تو حب اہل بیت رفظ نہیں ہے، فرض ہے۔ واہ سبحان اللہ، دل کرتا ہے کہ دستپوسی کروں اس جملے کے اوپر، سبحان اللہ، فرض ہے، واہ سبحان وہی حروف ہے، ترتیب بدلی ہے نا، رے فے ضاد، فرض میں بھی وہی ہے، واہ واہ رفظ میں بھی۔ واہ 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 تو یہاں اگر عروج چاہیے تو رجوع کر لو، واہ، عروج چاہیے تو رجوع کر لو، وہی اس سبحان میں بھی اللہ۔ وہی حروف جی ہے۔ وہی ہے سبحان اللہ۔ تو جو لوگ حب اہل بیت، ہاں اہل بیت کی ایسی مدح کرنا جو صحیح نہیں ہے، اس کی گنجائش نہیں، گنجائش نہیں، مگر وہ ریفس تو نہیں بنا سکتے نا اس کے نہیں لیے؟ ہم اس کو یہی کہہ دیں گے کہ وہ گمراہ ہے، گمراہ ہے یا مبالغہ آرائی کر رہا ہے۔ جو غلط بات کر رہا ہے، اگر کفر کی حد تک چلا جی جائے جی گا جی، تو پھر ظاہر ہے کفر تو ہوگا۔ مشکل۔ لیکن ان لوگوں سے محبت کرنا، اب حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، 5000 سے زیادہ حدیثیں ان سے مروی ہیں۔ ایک جنازے سے سیدنا امام حسین واپس آ رہے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ اپنے کپڑے سے امام پاک کے پاؤں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنے بزرگ ہیں عمر میں، واہ۔ تو حضرت امام علی مقام سیدنا حسین فخر کونین فرماتے ہیں کیا کر رہے ہو؟ تو آگے سے صحابی رسول کا جواب سنیں کہ آپ کی جو شان مجھے معلوم ہے، ہو اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو آپ کو کندھوں پہ اٹھائے رکھیں، آپ کا پاؤں زمین پہ نہ لگنے دیں۔ اللہ اکبر، یہ صحابی کا بیان ہے۔ واہ واہ واہ۔ اچھا، جتنی احادیث مروی ہیں حب اہل بیت میں کس نے بیان کی ہیں؟ صحابہ نے۔ ام المومنین حضرت عائشہ بیان کر رہی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بیان کر رہے ہیں۔ واہ، بہت خوب بہت خوب۔ تو جو لوگ آج لڑوانا چاہتے ہیں، آپ نے ولایت کے حوالے سے پروگرام کیا، میں تو یہ کہتا ہوں حب اہل بیت تو ولی بناتی ہے۔ واہ 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 واہ، بھائی کامل ہو گیا، جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا کہ کون بناتا ہے، کیا بناتا ہے، حب اہل بیت ولی بناتی ہے، سبحان اللہ۔ تو یاد رہے ہستیوں کے ہمارے ہاں درجے ہیں، میں باپ کو درجہ دیتا ہوں، دادا کو درجہ دیتا ہوں، رشتے ناتوں کو درجے دیتا ہوں، عہدہ منصب کو درجہ دیتا ہوں، تو جب ایمان کے حوالے سے بات آئے تو میں یہ درجے کیوں بھول جاتا ہوں؟ صحیح بات۔ قبلہ آخری سوال ہے، اور یہ میں نے اس لیے پوچھا کہ یہ ایک پس منظر بھی ہے اس کا، اور ہمارا چونکہ صحافت کا شعبہ ہے تو ایک وظیفہ بنتا ہے اس حوالے سے۔ قبلہ عامر لیاقت مرحوم، ان سے بڑا گہرا لگاؤ تھا، ان کو آپ سے بڑا گہرا لگاؤ تھا، اور آپ سے پیار اور شفقت طلب کیا کرتے تھے۔ تو مختصراً آج جب وہ نہیں ہے، وہ ان کی اپنی ذاتی غلطیاں ایک طرف، اچھائیاں ایک طرف، مگر آپ نے ان کو کیسا پایا؟ میرے پاس جب وہ آئے تھے، اصل میں ان کی والدہ محمودہ سلطانہ نام مشہور ہے، اصل ان کا گھر کا نام غوثیہ تھا۔ وہ یہیں قریب ہمارے خداداد کالونی میں، ان سے پھر وہ شورا کے حوالے سے بھی ملاقات تھی۔ اس نوجوان کو جب شہرت ملی عامر لیاقت کو، تو یہ ایک سیاسی گروہ سے وابستہ تھے، تو میں سیاست سے الگ رہتا ہوں، کسی سیاسی بینر کے نیچے نہیں جاتا، میری سیاست میرا دین ہے۔ پھر یہ انہوں نے مجھے عالم آن لائن میں خود آئے تھے، مفتی نعیم صاحب بھی تھے ان کے ساتھ احباب، تو میرے جو تحفظات تھے میں نے بیان کیے، انہوں نے ان سب کا مجھے جواب دیا، تو میں نے ان کے پاس، اس نے بڑی عزت کی میری، بلا شبہ میں جو کہہ دیتا تھا وہ اس کو حرف آخر کہتا تھا، بچوں کی طرح تھا۔ تو بڑے اچھے، بلکہ اس کے ذریعے بہت سی باتیں، لیکن کچھ باتوں پر میرا اس سے اختلاف رہتا تھا کہ ایسا نہ کرو۔ پھر یہ کہ شہرت تمہیں جس طرح مل رہی ہے وہ میگا اسٹار بننے کے لیے، اس میں وہ دوسرے کام بھی جو اس کے یعنی تعارف کو بلکہ مخدوش کر رہے تھے کہ ایک طرف کیا شہرت ہے اور دوسری طرف، پھر وہ اس نے اپنے آپ کو سیاست سے الگ کر لیا اور پھر کود گیا۔ اس میں پھر اس سے جو کچھ ہوا، آخری جو اس کے 3-4 سال ہیں میری ملاقات نہیں رہی اس سے، سمجھایا تھا اس کو، بہت کوشش بہت کی تھی،
لیکن یہ کہ میں کہوں گا بہت ٹیلنٹڈ شخص ضائع ہو گیا. یعنی ایسا ٹیلنٹ آپ کو عام نہیں ملتا. بڑی صلاحیتیں تھیں مگر کچھ کمزوریاں ہو جاتی ہیں. کچھ وہ شادیوں کے حوالے سے گھریلو رشتے ناتوں میں کچھ خراب ہو گئے، اور جس طرح کی موت ہوئی بہت افسوس ہوا، بہت افسوس. بڑا قابل نوجوان تھا لیکن اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکا. اللہ تعالیٰ معاف کر دے. غلطیاں ہوئیں، اچھا جو شرعی غلطیاں ہوئیں اس پہ توبہ کروائی، اس نے فوراً توبہ کی. مدینہ منورہ کے 1-2 مرتبہ سفر بھی ساتھ رہے اس میں، اور یہاں اکثر خود آتے تھے، ان کی فیملی بھی آتی تھی. اللہ تعالیٰ معاف کر دے. آمین آمین یا رب العالمین. آپ کے ذریعے ایک پیغام میں دینا چاہتا ہوں اپنے تمام ناظرین و سامعین کو. اپنے مسلمان ہونے پر فخر کریں. سبحان اللہ. یہ نعمت ملی ہے ایمان کی، اس پر فخر کریں اور اس کا پاس کریں. کوشش کریں کہ ہم میں مسلمانوں والی یعنی مسلمانی آ جائے. کوشش کریں. ہم لوگ اپنے تعارف کو ہم نے بگاڑ لیا ہے، اپنے تشخص آئیڈینٹی کو. اپنے مسلمان ہونے پہ ناز کریں اور اس کی قدر کریں. سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ قبلہ، آپ نے جس طرح سے گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ کی گفتگو بالکل آپ کے نام کی مانند چمکتی ہوئی اور ستارے کی حیثیت رکھتی ہے. گویا یہ شب ظلمت ہی ہے ہمارے اعمال کے سبب اور پھر ان تمام فتنوں کے سبب کہ جو آج موجود ہیں. مگر آپ نے رہنمائی فرمائی، بہت سارے سوالات، اور اس کا وہ معیار آپ نے قائم کیا کہ جو ایک اہل علم ہی کر سکتا ہے. اور اہل اللہ سے اس طرح کی وابستگی ہمارے لیے باعث شفقت اور باعث رحم ہے. خدا سے فضل مانگتے ہیں اور آپ کی صحت و سلامتی مانگتے ہیں. خدا آپ کے سائے کو سلامت رکھے. میں خواتین و حضرات آپ سے شکریہ کہوں گا. یہ سلسلہ ہمارا ہمیشہ جاری و ساری رہے گا جب تک خدا کی مرضی ہے. اب بھی آپ کے دل میں کوئی سوال ہو یا کوئی ایسی چیز جو آپ پوچھنا چاہتے ہوں، آپ مجھے ایک طرف بھیج سکتے ہیں. ہم چاہیں گے کہ اس کو دوسری نشست میں ضرور رکھیں. میرا مقصد صرف یہی ہے کہ دین کا خوبصورت چہرہ چھپنے نہ دوں، آپ کے سامنے بیان کروں، عیاں کروں اور اپنا کام کیے جاؤں جب تک خدا کی مرضی ہے، اس کی مہربانی ہے. میں محمد اویس ربانی آپ سے اجازت کا طلبگار ہوں. اپنا خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ان تمام احکامات کا اور اس گفتگو کا کہ جو اثاثہ ہے. اللہ کی امان میں.